بھی جس بیرونی سازش کا بڑا شور تھا، جس کے تانے بانے مختلف ممالک سے ملائے گئے، اس کا تو بالکل آڈیو لیکس نے تمام چیزیں کھول کے رکھتی. تو کیا کہیں گے آپ یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جو یک کے بعد دیگر آتی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ اس کی اٹھائیں، اس کو میں خواہ فتنہ نہیں کہتی، جو چیز آپ اس کی اٹھائیں اس میں سے سازش نکلتی ہے. تو ان کا اصل نام تو سازش خان ہونا چاہیے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو لیکس آئی ہے اس میں لوگوں کو وہ کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو کہتا رہا کہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والے برے ہیں، اور لوگوں پہ جھوٹے ہارس ٹریڈنگ کے الزام لگاتا رہا، اور بند کمروں کے پیچھے وہ ارکان کی، اپنے ممبرز کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگا کے بیٹھا رہا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شرک ہے، جو یہ کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے. تو اگر یہ شرک ہے تو سب سے بڑے مشرک تو اس لحاظ سے خان صاحب خود ہوئے. اور سازش جو ہے یہ تو آج پکڑی گئی ہے نا. بات یہ ہے کہ سازش تو یہ ہمیشہ سے کر رہا تھا. کس کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں ہے کہ 2011 میں اس کو کس نے لانچ کیا، نواز شریف صاحب کے خلاف. کس کو پتہ نہیں ہے کہ دھرنے میں جو 2014 میں یہ لے کر آیا اس کے پیچھے کون تھا. کس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب 2018 کا الیکشن تھا اس میں کیونکہ نواز شریف سے جیتنا مشکل تھا، نواز شریف کو مسلم لیگ نون کو ہرانا مشکل تھا، تو کس کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے چن چن کے نواز شریف کے جو الیکٹیبلز تھے، جو ان کے وننگ ہارسز تھے، جو ان کے کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی مقبولیت اس وقت اتنی زیادہ تھی کہ الیکشن جیتنا، ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر فاؤل پلے نہ کیا گیا تو الیکشن جیت جائیں گے. تو آپ یہ دیکھو کہ کس کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک ایک جو جیتنے والا ہمارا ممبر تھا اس کو اٹھا کر الیکٹورل فیلڈ سے باہر کیا گیا. کس طرح ان کو پتہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے رہتے ہوئے یہ الیکشن نہیں جیت سکتا، تو کس طرح نواز شریف پر جھوٹا مقدمہ بنا کر، ان کو جھوٹے مقدمات میں الجھا کر، ان کو نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل ارینا سے باہر کیا بلکہ ان کو جیلوں میں ڈالا، جھوٹی سزائیں دی. کس کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوتا رہا، کس طرح حکومت بدلی گئی. کیا وہ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر ہوئی تھی؟ کیا وہ شرک کیے بغیر ہوئی تھی؟ یا کیا وہ ارکان کی جو خرید و فروخت ہے اس کے بغیر ہوئی تھی؟ اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن تھا، بزنجو صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، تو جو اپوزیشن تھی اس کے اراکین کی تعداد پوری دنیا کے سامنے حکومتی اراکین سے کہیں زیادہ تھی. اور آپ نے سینٹ الیکشن کا رزلٹ دیکھا کہ یہ سازش کر کے جیت گیا. پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وہ مائکس لگائے گئے، چھپا کے کیمراز لگائے گئے، اور کس طرح سے وہ اٹھا کے اراکین کو کنٹینرز میں بند کیا گیا، ان کو فون کرائے گئے. تو کر تو وہ یہ ہمیشہ سے رہا تھا. بات صرف یہ تھی کہ یہ پہلی بار اس کی سازش ناکام ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اب نہ ہاتھ ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، اور بیساکھیاں نہیں ہیں. تو سنتے ہیں اور روز دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاپولر ہوں، میں یہ ہوں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بیساکھیاں ہٹی ہیں تو کس طرح زمین پہ منہ کے بل آ کے گرا. میڈم اس میں اور ایک اور بات یہ کہ جیسے یہ کامیاب ہوتا ہے سازشوں میں، یہ پہلی بار اس کی سازش ناکام ہوئی ہے. اسی طرح یہ پکڑا بھی پہلی بار گیا ہے. کرتا یہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، فاؤل پلے کرتا رہا، آج پکڑا پہلی بار گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ہمیشہ سے اس طرح سے سازشیں کامیاب نہیں ہوتی. اب پوری دنیا ان کا یہ سیاہ چہرہ دیکھ رہی ہے. میڈم آڈیو لیکس یہ دوسروں کے بارے میں جو کہتا رہا، لیکن جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں اداروں کو بھی اس نے نشانہ بنایا اور ثابت ہو رہا ہے. اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور یہ خاص طور پہ سب سے زیادہ عمران خان آپ پہ ہی تنقید بھی کرتے ہیں. جو آج بھی ایک آڈیو لیک آئی ہے میر جعفر، آڈیو لیکس کا یہ اس کے بیانیے پہ کیا اثر سمجھتے ہیں آپ؟ جو لوگ اس کو فالو کر رہے تھے یا کر رہے تو ان آڈیو لیکس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں تو اس پہ یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آڈیو لیکس جو ہے نا، وہ یہ اپنے بیانیے کی بڑی بات کرتا ہے. آج قوم کو پتہ چل گیا ہے، آج صرف قوم کو نہیں بلکہ جو کبھی یہ مان کر چلے تھے، جو اس کے اپنے سپورٹرز تھے، جنہوں نے اس کی بات پر یقین کیا تھا، تو آج وہ لوگ بھی سوال کرتے ہوں گے. پوری دنیا کے سامنے اس کا جو سازشی چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ آڈیو لیکس آئی. آپ دیکھیں آڈیو لیکس نے اس کے بیانیے کا تیا پانچا کر دیا، کیونکہ وہ ہر چیز جو اس نے بیانیے میں کبھی کہی تھی وہ سب جھوٹ تھی، وہ سب سازش تھی.
میڈم چانگا مانگا کا الزام لگتا رہا بڑا زور شور سے، چانگا مانگا میں خرید و فروخت. اب جو نئی آڈیوز آئی ہیں اس میں تو 5 بندے خریدنے کا بالکل صاف و شفاف سنا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی کہ جو ضمیر فروش کہا جا رہا تھا افراد کو، اور آج وہ شخص خود ہی. دیکھیں آپ اس شخص کے سازشی دماغ کا، آپ وہ شیطانی دماغ جس کو میں کہوں گی، سازشی نہیں شیطانی دماغ آپ دیکھیں کہ جلسوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوٹوں کو ووٹ نہ دینا، ان کے لوٹوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے، اور خود بند دروازے کے پیچھے کیا کر رہا ہے کہ 5 جو ہے وہ میں نے خرید لی ہیں، اور 5 جو ہے وہ اور خرید کے لاؤ. کس کو کہہ رہا ہے خرید کے لاؤ؟ وہ اللہ جانے وہ کون ہے، اور پتہ نہیں وہ کون سا کوئی نیا ہاتھ آنکھیں کان ہے، مجھے پتہ نہیں ہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو بھی جائز ہے کرنا وہ کرو. لوگوں کو جلسے میں کھڑا ہو کے کیا بھاشن دیتا ہے، لوگوں کو جلسے میں کھڑا ہو کر مذہب کو استعمال کرتا ہے، ان کے اوپر اٹیکس کرتا ہے، ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، اور لوگوں کو شرک کا مطلب سمجھاتا ہے، اور بند دروازے کے پیچھے یہ شخص کے اس سے بالکل الٹ کام کر رہا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگوں کو جب یہ کہہ رہا تھا کہ ممبرز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو وہ تو جھوٹا الزام، اس کا ایک بھی ثبوت یہ نہیں دے سکا، اور الٹا وہ بند دروازے کے پیچھے منڈیاں لگا کر بیٹھا تھا اور اراکین کی وہ خرید و فروخت کر رہا تھا. مطلب اس کا جو ابھی جو بیانیہ فالو کر رہے تھے جو لوگ، ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان آڈیو لیکس کے بعد؟ میں تو ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے ہمدردی ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے کبھی اس کی بات پر یقین کیا ہوگا. تو اس شخص میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے نہیں کہ اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ تم اپنے لوگوں سے معافی مانگو. بس اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا جو گھنونا چہرہ ہے، جو اس کا ڈبل فیس ہے، وہ لوگوں کے سامنے آ گیا. اس کی ہر بات جھوٹ نکلی. اور آج جو اس نے جو ابھی آڈیو لیکس آئی، اس نے مجھے ابھی اس کا میرے پاس ٹرانسکرپٹ ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میر جعفر اور میر صادق کو لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے اور برانڈ کرنا ہے. تو آپ ان کی سازش دیکھیں کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے برانڈ کرنا ہے میر صادق، میر، ابھی ہمت نہیں ہے نام لینے کی. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو چانس دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، آپ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے آئیں. اگر آپ نے اقتدار میں نہیں لے کے آئیں گے تو پھر میں اگلے اسٹیپ کا اناؤنس کروں گا. جو میر جعفر اور میر صادق ہے، یہ میر جعفر اور میر صادق کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو وہ خود بتائیں گے میر جعفر اور میر صادق وہ کس کو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ یہ صرف اور صرف ڈیل کے لیے اور وہ دوبارہ سے بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. کیا آپ کی پارٹی ان سے کسی بھی سطح پہ کئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار؟ جو ایک افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایوان صدر کے تھرو کوئی بات ہو رہی ہے، اور یہ تاثر خود بھی دے رہا ہے کہ مجھے شاید کوئی ڈیل مل رہی ہے. دیکھیں، اگر کوئی سیاسی شخص ہوتا تو میں ضرور اپنی پارٹی کو بھی کہتی کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، ہم خود بھی بیٹھنے کو تیار ہوتے. لیکن جو شخص کے اوپر یہ الزام صرف الزام نہیں ہے بلکہ جرم ثابت ہوا کہ وہ بیرونی طاقتوں سے پیسے لے کر آیا، جس کو میں FFF کہتی ہوں، فورن فنڈڈ فتنہ. تو بیرونی طاقتوں کا غلام ہے، لوگوں کو آزادی کا بھاشن دیتا رہا اور بند دروازوں کے پیچھے وہ ان کو بیوقوف بناتا رہا، سازشیں کرتا رہا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اب پوری دنیا کو دکھا دیا. تو بات یہ ہے کہ ایک فورن فنڈڈ فتنہ جو لانچ ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک میں تباہی لائے، اس ملک میں فتنہ لائے، اس ملک میں انتشار لائے، اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آنے دے. اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اس کو قانون کے حوالے کرنا ہے کہ کس طرح سے 22 کروڑ ملک کے ساتھ وہ کہتا ہے کھیلنا ہے. تو یہ کھیلنے کی اجازت اس کو ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو قانون کا